اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. سورہ آل عمران آیت نمبر 142. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ رب العالمین نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا ہے، اور یہ بھی ظاہر نہیں کیا کہ کون ہے تم میں سے جو صبر کرنے والے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 142 کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں اس بات کا تذکرہ یہ کیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخلہ، جنت کا مل جانا، جنت میں داخل ہو جانا بغیر کسی امتحان کی آزمائش کے ہو جائے گا. ایسا نہیں. جنت میں داخل ہونے کے لیے یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے آزمائش سے بہرحال گزرنا پڑے گا. بغیر آزمائش کے، اختبار کے اور امتحان کے آپ کو جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا. اور دوسری بات جو سنت سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت لذتوں سے اور شہوات سے گھیر دی گئی. جہنم لذتوں سے اور شہوات سے گھیر دی گئی جہنم، اور جنت کیا ہے؟ یہ مکارہ یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی. کہ جنت میں داخلے کے لیے کچھ ناپسندیدہ چیزیں کرنی ہوں گی، یعنی پسند تو نفس کو بہرحال نہیں آئے گی لیکن کرنا پڑے گا ناپسندیدگی کے باوجود، تبھی جنت میں داخلہ ملے گا. جنت کو گھیر دیا گیا ہے اسے. اور جہنم کو کس سے گھیر دیا گیا ہے؟ جہنم کے ارد گرد شہوات اور لذات ہیں، ایسی چیزیں جس میں لطف ملتا ہے، لذت ملتی ہے، شہوت لالچ آتی ہے، ایسی چیزوں سے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے. جہنم میں جانے کا راستہ لذتوں کو لے لیا جائے، شہوات کو لے لیا جائے، لالچ و طمع پیدا کر لی جائے تو جہنم میں انسان آسانی سے چلا جائے گا. تو بہرحال مقصود آیت کریمہ کا یہ حصہ یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے بغیر امتحان سے آدمی گزر کر جائے نہیں ہے. اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے ان تمام لوگوں کا رد ہو گیا، ان تمام نظریات کا رد ہو گیا، باطل قرار دے دیے گئے وہ تمام نظریات جو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو ہم یوں ہی چلے جائیں گے. کیا یوں ہی چلے جائیں گے؟ کسی کو یہ شیطان نے پٹی پڑھا دی ہے کسی سے محبت کا اظہار کرو جنت مل جائے گی، کسی کو کچھ، کسی سے یہ کہہ دیا گیا کہ نسبت جوڑ لو جنت میں چلے جاؤ گے، اور بہت سارے اس کے پیچھے باتیں ہیں جو یہاں نہیں کہی جا رہی. اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے. ان تدخلوا الجنۃ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا تم نے جہاد کس نے کیا ہے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور یہ بھی ظاہر نہیں کیا کہ صبر کس نے کیا. تو جنت الجہاد مجاہدے سے اور اسی طرح صبر سے حاصل ہوگی. مجاہدہ کس سے کرنا ہے وہ بھی بات میں آئے گی بات. بہرحال یہ باتیں یہاں پر سمجھ میں آئی. اس کی بات دیکھیے، سب سے پہلا لفظ یہاں پر اللہ رب العالمین نے الجہاد کا استعمال کیا ہے، مجاہدہ. کیا لکھا ہے؟ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جاہدہ بنائے مجاہدہ سے. مجاہدہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مجاہدہ کہا جاتا ہے اپنی تمام کوششوں کو خرچ کر دینا. کس کے لیے؟ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے. کیسے؟ اس کی راہ میں قتال کر کے.
جان کو دے کر. اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. اس کی بھی کئی قسمیں ہیں, خاص مجاہدہ یہی ہے, لیکن ایک مجاہدہ ہے مجاہدۃ النفس. سب سے پہلے آپ کو اس نفس سے لڑائی کرنی ہے, اس نفس سے مجاہدہ کرنا ہے جس نفس کو شیطان اپنے شکنجے میں لیتا ہے. وسوسۃ النفس, شیطان وسوسے ڈالتا ہے اسی نفس میں. تو آپ شیطان سے نہیں لڑ سکتے. شیطان سے آپ ہے دشمن وہی, نفس آپ کا دشمن نہیں ہے. نفس دشمن نہیں ہے, شیطان دشمن ہے. اس سے آپ لڑ بھی نہیں سکتے اور اس کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. لیکن آپ کو لڑنا کس سے؟ اس نفس سے جس میں یہ وسوسے ڈالتا ہے. تو ایک دوسری بات ہوگی. لیکن یہاں پر بتایا گیا کہ جب تک جہاد کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ظاہر نہیں کر دے گا جنت میں نہیں جا سکتے. تو یہاں پر بتایا کہ اللہ کی کلمے کی بلندی کے لیے ہاں اپنی تمام تر کوششوں کو خرچ کر دینا, اس کی راہ میں قتال کر کے, یعنی لڑائی کر کے, جہاد کر کے. اور دوسری چیز بتائی ہے وہ یعلم الصابرین, اللہ رب العالمین پہلے ظاہر کریں گے کہ صبر کون کرنے والے. تو جہاد کا تعلق تو ایک خاص عبادت سے ہو گئی, جان دینا, لڑنا میدان میں. لیکن صبر کا تعلق تو پوری زندگی سے ہے, پوری زندگی سے. کوئی بھی چیز بغیر صبر کے خالی نہیں ہے. آپ کو قدم قدم پر اس کی ضرورت ہے. تو صبر 3 طرح کا ہوتا ہے, یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے, آج بھی واضح کر دی جائے. صبر 3 طرح کا ہوتا ہے, اور تینوں طرح کا صبر جب ہوگا تبھی صابرین کہلائے گا انسان. پہلا صبر کیا آتا ہے؟ الصبر علی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت کرنے پر صبر کرنا, کی بات اللہ رب العالمین ہی کی ماننی ہے. نمبر 1. نمبر 2, الصبر عن معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر, یعنی جو چیزیں اللہ کی نافرمانی اس سے بچنا, یہ بھی صبر ہے. تیسرا صبر الصبر علی الاقدار المؤلمہ, جو تقدیر اللہ نے رکھی ہے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے اس میں صبر آ جاتا ہے. تکلیف دہ چیز دنیا میں ہمیں آتی ہے تو اس پر صبر کرنا اللہ کی تقدیر میں یہی ہے, اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا ہو. اس میں بیماری آ جاتی ہے, اس میں کاروبار کا چلا جانا, صحت کا نہ ہونا, اور دیگر چیزیں, بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں آ سکتی. کسی عزیز کا چلا جانا, کسی پیارے کا چلا جانا, نعمتوں کا چھن جانا, کسی چیز کا کھو جانا, کوئی بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس پر صبر. تو یہ 3 طرح کا صبر. اور آپ دیکھیں جہاد کے بعد اس کا تذکرہ آیا ہے, تو جہاد جیسی عبادت میں یہ تینوں صبر آ جاتے ہیں. تینوں قسم کے صبر کیسے آتے ہیں دیکھیے. پہلا صبر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر صبر, اللہ کا حکم ہے نا جہاد, تو اس میں انسان کیا صبر کرتا ہے؟ اپنے نفس کو روک کر رکھتا ہے, اپنی جان کو روک کر رکھتا ہے. حالانکہ نہیں چاہتا ہے کہ مجھے جان دے دے اللہ کی راہ میں, اور ناپسند تو آتا ہے نا, جان چلی جائے گی, ناپسند تو آتا. ہاں البتہ یہ بات الگ ہے کہ اگر ایمان کا درجہ کامل ہو جائے, احسان کے درجے میں انسان چلا جاتا ہے, جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے, دین کا سب سے اعلیٰ مرتبہ احسان کی کیفیت ہے, اس میں انسان پھر اپنی جان کو بھی عزیز نہیں رکھتا. اور یہ صحابہ کرام نے کیا, محسنون کہلائے وہ, اپنے ایمان کے مرتبے کو سب سے اعلیٰ مرتبہ پر لے گئے. تو وہاں پر انسان پھر ناپسند چھوڑ دیتا ہے, اپنی پسند کو پھر رب کی پسند بنا لیتا ہے. تو یہ تو احسان کے درجے میں تو آج کے دور میں ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی کوئی نہیں پہنچا ہو, لیکن بہرحال بہت کم لوگ ہوں گے. تو اللہ کی اطاعت پر صبر, اللہ کا حکم ہے تو ہم اسے کریں گے. ہمیں ناپسند ہے تو نفس جان کو ناپسند کرتا ہے, جان دینے کے لیے انسان دیتا ہے. اچھا, اللہ کی معصیت پر صبر یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر, تو جہاد میں راہ فرار اختیار کرنا یہ گناہ ہے. اگر آپ کو جہاد کا حکم دے دی اور آپ بھاگ رہے جہاد میں کریں گے تو یہ گناہ ہے. لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو بچا کر اس پر لگا نہیں, یہ نافرمانی نہیں کروں گا میں, یہ ہے. اور ایک
صبر کیا آخری صبر کیا تھا؟ اللہ کی تقدیر پر صبر، یعنی جو تکلیف کی چیز آتی ہے اس پر صبر. تو جہاد میں جو چلا جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ظاہر سی بات ہے جہاد میں جائے گا تو زخم ملیں گے، تیر آ کر لگیں گے، ہتھیار آ کر لگیں گے. جس طرح کا بھی جہاد ہوگا اس دور میں تو بہرحال تیر تلواروں سے ہوتا تھا اور دیگر انداز میں ہوتا تھا، تو اس پر تکلیف آتی، زخم لگتے، اس پر صبر. یہ تین طرح کا صبر اسی ایک عبادت میں شامل ہو جاتا ہے اور تب جا کر صابر کہلاتا ہے انسان. صابر ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، ایک مقام ہے، اس مقام کو ایسے ہی پہنچا جاتا ہے. اسی طرح ابھی اللہ تعالی ہم سب کو پہنچائے، اس وہ قیمتی گھڑیاں ہمیں عطا کرے. رمضان المبارک کا مہینہ ابھی جلد ہی آنے والا ہے، اس میں ایک بہت اہم عبادت جو اصل عبادت ہے اس کی روزہ ہے، صوم ہے. تو صوم کے بارے میں بھی اہل علم کہتے ہیں کہ صوم کو یہ بتایا گیا کہ یہ ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے کہ میں دوں گا. اس کا اجر بتایا نہیں رب العالمین نے. بعض روایتوں کے اندر تو اس کا ریان نامی ایک دروازہ بھی روزے داروں کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن کچھ اجر ایسا ہے جو اللہ رب العالمین نے بتایا بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کیا اجر. الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم میرے لیے ہوتا ہے روزہ اور اس کا اجر میں دوں گا. تو کہتے ہیں اس صوم کے اندر بھی یہ تینوں صبر جمع ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کھانے کا حکم دیا، رک جانا، رک جاتے ہیں. کھانا تھا نا یہ گناہ، لیکن رک گیا تو صبر علی المعصیہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حکم روزہ رکھو تو صبر علی طاعت اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ دونوں کرنے کے بعد اب دن بھر بھوکا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دن بھر پیاسا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور بہت ساری طرف لگی ہوئی ہے، یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، نہیں کرتا ہے. نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، یہ سب کچھ طرف پیدا کر رہی ہے، انسان کو تکلیف دے رہی ہے. صبر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ یہ تین طرح کا صبر اس صوم میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے صوم کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. تو بہرحال یہاں ایک ضمنی طور پر یہ بات کہہ دی گئی. بہرحال پوری آیت کا مقصود یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے آپ ادھر ادھر کے بہانے اور یہ باطل افکار و نظریات کو دور بنائیں. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ابھی اللہ رب العالمین ظاہر کرے گا حقیقت کے بارے میں کس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے اور کون اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے. یہ دونوں کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں آیت کریمہ کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے، اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما. آمین.